نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو معلوم ہوا نماز خود محتاج وسیلہ ہے اور وسیلے کا نام درود آل محمد ہے. جب تک درود کا وسیلہ شامل نہ ہو نماز تو خود اللہ تک نہیں جا سکتی. تجھے کیسے لے جائے گا؟ نماز محتاج ہے وسیلے کی. اچھا نماز کا ایک اور وسیلہ بھی ہے. وہ وسیلہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ، بیت اللہ. آپ خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ذرا برابر بھی قبلے سے رخ مڑ گیا نماز قبول نہیں. چونکہ سجدے کا وسیلہ ہے خانہ کعبہ. تھوڑا سا رخ مڑے گا کعبے سے نماز نہیں ہوگی. کیا اللہ مشرق میں نہیں ہے؟ پھر مشرق کی طرف منہ کر کے کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ کیا اللہ شمال میں نہیں ہے؟ پھر شمال کی طرف منہ کر کے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ بھائی اللہ جنوب میں نہیں ہے، پھر جنوب کی طرف منہ کر کے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ تمام پاکستانی مغرب کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ چونکہ پاکستان میں خانہ کعبہ ہے مغرب کی طرف، لہذا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ضروری. تو اب منور عباس علوی کا سوال ہے کہ مشرق میں بھی اللہ، شمال میں بھی اللہ، جنوب میں بھی اللہ. جب اللہ ہر طرف ہے تو پھر مشرق شمال جنوب ان تینوں کو چھوڑا کیوں؟ اور چوتھی سمت جھکے کیوں؟ بھائی تینوں کو چھوڑا کیوں اور چوتھی سمت جھکے کیوں؟ چونکہ ان تینوں کے پاس کعبہ نہیں ہے اس لیے انہیں چھوڑ دیا. تو جس سمت کے پاس کعبہ تھا اسے جھکنا واجب ہو گیا. پھر تیری سمجھ میں نہیں آیا؟ اگر اللہ کسی سمت کو کعبہ دے دے تو سمت لائق سجدہ ہو جاتی ہے. تو اگر اللہ کسی بندے کو کعبہ دے دے وہ کعبہ کتنا عظیم ہوگا. محرم الحرام کی مجالس ہے، ہر بندہ 4 4 5 5 10 10 جگہ پہ مصروف ہے. آج مومنین اور ماتمیوں کی مصروفیت کی وجہ سے مجمع کم ہے، لیکن الحمدللہ میں مجلس اسی طرح پڑھوں گا جس طرح ہزاروں کے مجمع میں پڑھی جاتی ہے. توجہ ہے نا سامنے محترم؟ جس سمت کو اللہ نے کعبہ دے دیا اس سمت کو جھکنا واجب. اب میرا ایک اور سوال ہے. اچھا یہ جو ہم خانے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں یہ سجدہ کیا خانے کعبے کو ہے یا اللہ کو ہے؟ سجدہ خانے کعبے کا ہے یا اللہ کا ہے؟ بھائی پتھروں پہ بنا ہوا ہے خانہ کعبہ، پتھروں سے بنا ہوا ایک کوٹھا ہے خانہ کعبہ، لیکن اللہ نے حکم دیا خانے کعبے کی طرف جھکو گے پھر نماز قبول ہوگی. مسلمان دن میں 5 مرتبہ پتھروں کے بنے ہوئے کعبے کو جھکتا ہے. دن میں 5 مرتبہ کسے جھکتا ہے؟ پتھروں کے بنے ہوئے خانے کعبے کو. اچھا حج پہ جاتا ہے حجر اسود کو چومتا ہے. یہ حجر اسود کیا ہے؟
یہ بھی پتھر ہے. اچھا صفا مروہ کے درمیان دوڑتا ہے, یہ صفا مروہ کیا ہے؟ یہ پہاڑیاں ہیں, یہ بھی پتھر ہے. مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز نہ پڑھے تو حج نہیں ہوتا. یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ جس پتھر پر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ تعمیر کیا, یہ بھی پتھر ہے. مقام ابراہیم بھی پتھر, خانہ کعبہ بھی پتھر, حجر اسود بھی پتھر, صفا مروہ بھی پتھر. تو اتنے سارے پتھروں کو جھک کے پھر بھی مسلمان, اور ہندو نے چھوٹا سا پتھر اپنا بت بنا لیا. وہ مشرک ہو گیا, تو مسلمان ہو گیا. جھکتے تم بھی پتھر کو ہو, جھکتا ہندو بھی پتھر کو ہے. نہ تم اس پتھر کو خدا سمجھتے ہو اور نہ ہندو اپنے بت کو خدا سمجھتا ہے. تم بھی وسیلہ سمجھتے ہو خدا تک پہنچنے کا, ہندو بھی وسیلہ سمجھتا ہے خدا تک پہنچنے کا. پھر وہ کافر کیوں, تم مسلمان کیوں؟ جھکے تم بھی پتھر کو, جھکا وہ بھی پتھر کو. پھر وہ کافر کیوں, تم مسلمان کیوں؟ بھئی کیسے مسلمان ہو گئے ہم, وہ کافر کیسے ہو گیا؟ عمل تو ایک ہی ہے. وہ بھی پتھر کو جھک رہا, ہم بھی پتھر کو جھک رہے. تو اب کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کیا ہے؟ وہ جھکتا ہے خود بنا کے, وہ جھکتا ہے خود بنا کے, اور ہم اسے جھکتے ہیں جسے ہم نے نہیں بنایا, اللہ نے وسیلہ بنایا ہے. تو کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کیا ہوا؟ جو اللہ کے بنائے ہوئے کو جھکے اسے مسلمان کہتے ہیں, جو خود بنا کے جھکے وہی تو کافر ہوتا ہے. جو اللہ کے بنائے ہوئے کو جھکے وہ ہے مسلمان, اور جو اپنا بنا کے جھکے وہ ہے مشرک. اچھا کیا کعبہ اللہ ہے؟ کیا کعبے میں اللہ ہے؟ نہیں. تو پھر کعبے کو کیوں جھکتے ہیں؟ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یہ کعبہ اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ اگر کہو اللہ ہے تو مشرک ہو گئے, کیونکہ کعبہ اللہ نہیں ہے. اللہ کا گھر ضرور ہے مگر اللہ نہیں ہے. اور دن میں 5 مرتبہ غیر اللہ کو تو جھکتا ہے اور ہمیں کہتا ہے غیر اللہ سے مدد نہ مانگ. غیر اللہ سے مدد نہ مانگ. یہ دن میں 5 مرتبہ جسے تو جھک رہا ہے یہ اللہ ہے؟ نہیں, یہ اللہ نہیں مگر اللہ سے جدا بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسے مقرر اللہ نے کیا ہے. تو جو اللہ کا مقرر کیا ہوا ہو اسے جھکنا دراصل اللہ کا سجدہ ہے. تو جس طرح اللہ کے بنائے ہوئے کو جھکنا اللہ کا سجدہ ہے, اسی طرح اللہ کے بنائے ہوئے سے مدد مانگنا اللہ کی مدد ہے. جی اللہ کے سوا غیر کو نہ جھکو, اللہ کے سوا غیر کو نہ جھکو. ہم ہیں پکے موحد, ہم ہیں سچے
مواحد، بسم اللہ بنیے مواحد، اللہ کے سوا غیر کو نہیں جھکنا، پکے رہنا کہ اللہ کے سوا غیر کو نہیں جھکنا، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے سوا غیر کی عبادت نہیں کرنی۔ پکے ہیں؟ اچھا اگر پکے ہیں تو آؤ ذرا عبادت شروع کرتے ہیں۔ عبادت شروع ہوتی ہے آذان سے، 4 مرتبہ کہا اللہ اکبر، ہم نے کہا پکا مواحد ہے۔ 2 مرتبہ کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، ہم نے کہا پکا مواحد ہے۔ اب اشہد اللہ الہ الا اللہ کہنے کے بعد حی علی الصلاۃ کہہ دیا، حی علی الفلاح کہہ دیا، اللہ اکبر کہہ دیا اور لا الہ الا اللہ کہہ دیا، ہو گئی اذان؟ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں پڑھا تو کہتا تھا اللہ کے سوا غیر کی عبادت کرنی نہیں، پھر یہ اللہ کی عبادت میں محمد کیسے آ گیا؟ بھئی عبادت تو اللہ کے سوا غیر کی ہے نہیں، پھر یہ اللہ کی عبادت میں محمد کیسے آ گیا؟ چلو جی اقامت کہتے ہیں، اقامت میں اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہے اقامت ہو جائے گی؟ نہیں۔ چلو ہم نے کہا جی یہ تو خالی سنت تھا، اب ہم آتے ہیں اصل نماز کی طرف، چونکہ نماز ہم نے صرف اللہ کی پڑھنی ہے، صرف اللہ کی پڑھنی ہے۔ تکبیرۃ الاحرام کہا، تلاوت کی، رکوع کیا، سجدے کیے، دوسری رکعت میں پھر تلاوت کی، رکوع کیا، سجدے کیے، تشہد میں بیٹھے۔ بھائی اب تشہد میں ہم نے محمد کا نام نہیں لیا، درود نہیں پڑھا محمد پہ، بس یہ 2 کام نہیں کیے، باقی پوری نماز پڑھ گئے، کیا نماز ہو گئی؟ نہیں، اللہ فرمائے گا یہ نماز ان کے منہ پہ مار دو۔ کیوں؟ اس لیے میری پڑھتے ہیں اور میرے حبیب کے منکر ہے۔ میری نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر میرے حبیب کے منکر ہے۔ مجھے ایک نماز، کوئی مولوی ایک نماز ایسی پڑھ کے دکھائے جس میں صرف اللہ ہی اللہ ہو اور اللہ کے سوا کوئی اور نہ ہو، صرف اللہ ہی اللہ ہو، میں سمجھ جاؤں گا پکا ہے اللہ کے سوا غیر کی عبادت نہیں کرتا۔ تو دوستان مکرم معلوم ہو گیا کہ محمد کا نام آنے سے اللہ کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ نماز ہوتی ہی تب ہے جب محمد کا نام لیا جائے۔ تو دوستان مکرم جن کا نام آنے سے نماز کامل ہوتی ہے، انہی کے نام سے اللہ کی مدد مکمل ہوتی ہے۔ انہی ہستیوں کے نام سے اللہ کی مدد مکمل ہوتی ہے۔ یا علی مدد تیری نماز کا حصہ ہے۔ بھئی نماز شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، یہی ہے نا سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہی ہے نماز، اور بسم اللہ کی بے کا نقطہ ہے علی، تو نماز تو شروع ہی علی سے ہو رہی ہے، نماز تو شروع ہی علی سے ہو رہی ہے، چونکہ علی ہے نقطہ بائے بسم اللہ،